ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ سوال ہے کہ بروج کیا چیز ہے؟ برج، یہ برج کیا چیز ہے؟ جو بہت سے برج آتے ہیں، برج مشتری، برج حمل، برج جوزا، یہ برج سرطان، برج اسد، یہ سارے برج ہے آپ لوگ جو ہے اکثر دیکھتے ہیں۔ تو بروج کا کیا مطلب؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ دو طرح کے ستارے قائم کر رکھے ہیں، ایک ثوابت کہلاتے ہیں، دوسرے سیارات کہلاتے ہیں۔ ثوابت تو وہ ستارے ہیں جو بالکل اپنی جگہ پر گڑے ہوئے ہیں، جمع میں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، وہ جو ہے گویا کہ آسمان کی زیب و زینت بھی ہیں اور روشنی کا سامان بھی مہیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے راستے بھی متعین ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے، تو وہ ثوابت کہلاتے ہیں۔ دوسرے سیارات کہلاتے ہیں کہ جو ایک مقام پہ نہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ سفر کرتے رہتے ہیں، منزلیں ان کی بدلتے رہتی ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل، دوسری منزل سے تیسری منزل، تو وہ جو ہے 24 گھنٹے میں ان کی منزلیں بدلتی ہیں۔ وہ جو منزلیں ہیں ان منازل کو بروج کہتے ہیں۔ یہ منزلیں جو بدلتے ہیں ستارے، تو یہ سیارے جو بدلتے ہیں یہ جو ہے بروج، یہ برج کہلاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک منزل یہ منزل ہے، یہ قمر کی منزل ہے، یہ شمس کی منزل، یہ اسی طریقے سے مختلف منزلیں ہیں۔ تو یہ منازل جو بدلتے ہیں ان منازل کو برج کہا جاتا ہے، ایک تو یہ۔ اور دوسرا مطلب برج سے مراد ہے اصل میں یہ وہ قلعے، برج کے معنی قلعے، یہ وہ قلعے ہیں آسمان کے اندر جہاں ملائکہ رہتے ہیں۔ ملائکہ کے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں قلعے بنا رکھے ہیں، ان قلعوں کے اندر فرشتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی کے سجدے میں گرتے ہیں، رکوع میں جھکے ہوئے ہیں خدا کی عبادت میں۔ بلکہ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور بنا رکھا ہے۔ جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کے بالکل محاذات میں اوپر چلے جائیں تو آسمان دنیا کے اوپر جو ایک بیت المعمور، دنیا کے بیت اللہ کا نام تو بیت اللہ ہے، اس کا نام بیت المعمور، تو بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں ملائکہ۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 ملائکہ ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، 70,000۔ اور جو 70,000 ایک مرتبہ جو کر چکے ہوتے ہیں طواف، ان کو پھر دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا زندگی میں۔ اتنے ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس قدر جو ہے وہ طواف کر، اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ 70,000 ملائکہ جو ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، جن کا دوبارہ موقع ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ جو ملائکہ ہیں ان کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قلعے بنا رکھے ہیں، گھر بنا رکھے ہیں، وہ ان قلعوں کے اندر جو ہے وہ ملائکہ رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد وہ ہے۔ تو برج سے مراد وہ منازل ہیں، جو منزلیں جو سیارات طے کرتے ہیں، اور یا برج سے مراد وہ قلعے ہیں جس میں ملائکہ رہتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے، محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری سے سن بھاگا، جو چوری سے سن بھاگا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، سو اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا، شہاب ثاقب جو ہے، شہاب مبین جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ شیاطین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ آسمانوں کی طرف یہ ابلیس اور شیاطین جاتے تھے اور آسمان کے کناروں پہ کھڑے ہو کے ملائکہ کی گفتگو سنتے تھے، اور ملائکہ حدیث میں آتا ہے یوں انگلی کا اشارہ کیا آپ نے، یوں کھڑے ہو کے قطار میں یہ آپس میں مذاکرہ کرتے تھے کہ اللہ نے تجھے کیا حکم دیا؟ وہ کہتا اللہ نے مجھے فلاں بندے کے بارے میں یہ احکام دیے اور تدبیر امر کا حکم دیا، میں یہ تدبیر امر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کا تجھے کیا کہا؟ تو یہ سارے آپس میں یہ ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں۔ یہ جو شیاطین یہ کان لگا کے سنتے تھے وہاں سے باتیں۔ اب کسی کے بارے میں کوئی خبر ملی فوراً بھاگے، نیچے بھاگے آ کے جو کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، ان کو آگے خبر دیتے کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اب حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک سچ وہاں سے اس نے اچکا، اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملائے اور 100 کی پوری ایک کارگزاری تیار کر کے اس کو سنا دی۔ اب اس آدمی نے جب سنا، ان میں تو ایک واقعہ سچا ثابت ہو گیا، اس نے پھر 99 کی کیئر نہیں کی وہ جھوٹا ہے کہ نہیں، وہ کہتا دیکھا ہے جیسے کہا تھا وہی ہوا۔ اس کا مطلب یار یہ بالکل سچا آدمی ہے، یہ صحیح تقریر کے نوشتے میں سے پڑھ کے ہمیں بتا رہا ہے۔
اس طریقے سے یہ کاہن جو ان کے ایمانوں کو اچکتے تھے، ان کے عقائد کو خراب کرتے تھے، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر رکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آپ کی بعثت ہوگی تو آسمانوں پہ ان کا عروج جو روک دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ تبھی تو ابلیس بھی پریشان ہوا تھا کہ آخر کون سی تبدیلی آ گئی ہے کہ بھئی کیا وہ اوپر جانا ہمارا بند ہو گیا ہے۔ پھر وہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حجاز مقدس کے اندر ایک نبی جو ہے مبعوث ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ اوپر جانا بند کر دیا، تو جانا ان کا بند کر دیا گیا تھا۔ اب جب اس کے باوجود کوئی بھی کوشش کر کے ادھر ادھر پہنچ جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نظم کر رکھا تھا کہ وہ جو سیارے ہیں وہ شہاب ثاقب، وہ سیاہ فرشتہ وہ توڑ کے اس کے اوپر مارتا تھا۔ جب مارتا تو بعض تو ہلاک ہو جاتے تھے اس کے لگنے سے، بعض زخمی ہو جاتے، کسی کا سر ٹوٹتا، ٹانگ ٹوٹتی، زخمی ہو کے گرتے تھے۔ تو یہ وہ شہاب ثاقب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان ستارے مار کے جو ہے ان کو جو ہے ہلاک کرواتے، یا زخمی ہوتا یا وہاں سے بھاگتا۔ وہ وہاں سے جو تھوڑی بہت خبر لے لیتا وہ آگے اپنے نجومی کو بتا دیتا، جب اس کو بتا دیتا تو وہ آگے مزید خبریں بنا کے ایک پوری لسٹ جاری کر دیتا اور لوگوں کے عقیدے خراب کر کے شرک میں مبتلا کرتا۔ تو اس کے بارے میں ذکر کیا، اور تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس اگر کوئی گیا اور اس کی تصدیق کر دی کہ یہ جو کہا اسے صحیح کہا ہے تو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے ایسے نجومی کاہن لوگوں کے پاس جا کے ان کی خبریں پتہ کرنا، اپنے بارے میں پتہ کرنا، پھر اس کی تصدیق بھی کرنا، تو تصدیق بھی کر دی تو فرمایا کہ پھر اب یہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان نے یہ حرکت کی تو مسلمان تو پھر مرتد ہو جائے گا، دوبارہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کی ضرورت۔ لیکن بعض لوگ یہ شبہ اور دور کرتا ہے، جو بعض لوگ شغل میلے میں کرتے ہیں کہ یار چھوڑو یار یہ میں تجدید، چلو دیکھو کہتا کیا ہے، سنو تو صحیح، جو دیکھ تو کہتا کیا ہے۔ کبھی وہ جا کے وہ کاہن نجومی سے حساب لگوا رہے ہیں کہ یار بتاؤ کیا معاملہ ہے، وہ بتاتا ہے۔ یہ شغل میلہ کر رہے ہیں، تو حدیث میں فرمایا کہ شغل میلے کے طور پہ ایسے جا کے جو پتہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا سزا؟ 40 دن اور 40 رات کی نمازیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ 40 دن کی نمازیں، 40 رات اور 40 دن کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتے، اور جو پڑھی ہوئی ہیں 40 دن 40 رات کی نمازیں اس کی رد کر دی جاتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسے شغل میلے کے طور پہ بھی کسی سے کوئی جو ہے وہ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمانیات کے مضبوط اصول دے رکھے ہیں، اس کے مطابق خدا کو پکارو، منزل آپ کے لیے آسان۔